الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وزارت جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، نمک انسان کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر ہمارا کھانا بھی ادھورا رہتا ہے، چاہے پھل سبزیاں ہوں، چاہے کوئی کھانا ہو، دال روٹی چاول کچھ بھی ہو، جب تک اس میں نمک نہ شامل ہو جائے تب تک کھانا بدمزہ ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے بغیر کھانے کا مزہ نہیں رہتا، کہ جس کے بغیر کھانے میں لذت نہیں رہتی۔ صحابہ کرام نے مختلف چیزوں کے بارے میں کہا، کچھ نے کہا کہ پانی، کچھ نے کیا کہا، کچھ نے کیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی نہیں، نمک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کا کھانا بالکل ادھورا رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ اگر کوئی کسی کا نمک کھا لیتا تھا تو وہ پوری زندگی اس کا غلام بن جاتا۔ ایک دفعہ ایک جنگل میں چند آدمی بیٹھے تھے، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ کھانا پکایا جائے، بھوک کے مارے بری حالت تھی، تو سب نے مل کر یہ کہا کہ قریب کے گاؤں میں جائیں اور وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر آئیں۔ لہٰذا ایک آدمی لکڑیاں اکٹھی کرنے لگ گیا اور دوسرا آدمی کھانے کی تلاش میں جانور کا شکار کرنے چلا گیا اور تیسرا آدمی گاؤں چلا گیا تاکہ کوئی چیز لے کر آئے جس سے کھانے میں ذائقہ آ سکے۔ لہٰذا وہ کھانے کے لیے نمک لے کر آیا۔ اسی طرح انہوں نے مل کر کھانا پکایا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اسی گاؤں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ اب وہ سارے دوست جو کہ لگ بھگ 15 کے قریب تھے، انہوں نے اپنا ساز و سامان، اپنا اسلحہ اٹھایا اور اٹھا کر ان گاؤں والوں کی مدد کی۔ اب گاؤں والوں نے یہ پوچھا کہ آخر تم لوگوں نے ہماری مدد کیوں کی؟ تو ان لوگوں نے کہا، ہم لوگوں نے تمہارا نمک کھایا تھا، اور جب کوئی کسی کا نمک کھا لیتا ہے تو اس پر حلال کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں یا کسی کا کوئی احسان لیتے ہیں تو اس احسان کا بدلہ ضرور دیا کریں۔ جب اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ضرور انسان کو صلہ عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ غافلوں کی طرح سوتا نہیں رہتا بلکہ اپنے رب غفار کی عبادت کرتا ہے، سارا دن ساری رات عبادت کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی وہ حاجت بھی قبول فرماتا ہے جس کو وہ مانگتا ہے، اور اس کی تمام مشکلات میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی کا نمک کھا لیتے ہیں اور تو ہمیں اس نمک کو حلال کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کی مشکلوں پریشانیوں میں بھی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ نمک انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اسی کے ساتھ اگر نمک پر ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتا دیا جائے، نمک تو ہر گھر میں عام موجود ہوتا ہے، آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک ایسا وظیفہ جو آج روحانی وظائف آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے، تو وہ وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بہت انوکھا الگ سا وظیفہ ہے، تو اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ایک پیالہ لینا ہے اور ساتھ میں آپ نے یا 5 روپے کا سکہ یا آپ نے 10 روپے کا نوٹ
اگر 10 نہیں 50 کا آپ کے پاس نوٹ ہے تب بھی چلے گا. تو آپ نے اس باؤل کو نمک سے بھر دینا ہے. اب اس کے اندر تہ لگانے کے بعد 10 روپے کا نوٹ آپ نے اس کے اندر اچھی طرح سے دبا دینا ہے. اب سب سے پہلے آپ نے اس 10 روپے کے نوٹ کے اوپر پڑھنا کیا ہے؟ آپ پڑھیں سب سے پہلے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، یا آپ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو بآسانی یاد ہو آپ اس پر پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ نے اس سکے کے اوپر یا 10 روپے کے نوٹ کے اوپر 100 بار یا رزاق پڑھنا ہے، 100 بار آپ نے یا غنی کیوں پڑھنا ہے، اور 100 بار آپ نے یا باسط پڑھنا ہے، اور 33 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لیں. عمل مکمل ہوا. اب آپ نے ان پیسوں کو یا سکے کو اس نمک کے اندر دبا کر گھر میں ایسی جگہ پہ رکھ دینا ہے جہاں پہ کسی کی پہنچ نہ ہو. کچن میں رکھ دیں یا اپنی الماری میں رکھ دیں، کہیں پر بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اب وہ لوگ جو سارا سال محنت کرتے ہیں لیکن ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی، ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، پیسہ بڑھنے کی بجائے گھٹتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، اور آپ کو چند ہی دنوں میں وہاں سے اتنا پیسہ ملے گا کہ جہاں سے کبھی آپ نے گمان بھی نہ کیا کہ یہاں سے بھی مجھے پیسہ مل سکتا ہے. اور اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد اللہ پاک آپ کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما دے گا، اور اس کے ساتھ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا، چوری سے محفوظ رہیں گے. اب آپ جب ایک دفعہ اس عمل کو کر لیں تو پھر آپ نے تقریباً 3 دن ٹھہر جانا ہے. 3 دن بعد پھر سے وہ باؤل نکالنا ہے اور پھر سے یہ عمل کرنا ہے. پھر 3 دن ٹھہر جائیں، پھر سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. وقفے سے جب آپ 3 دن لگاتار 3 دفعہ ہر 3 دن کے وقفے سے آپ اس عمل کو کر لیں، پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے. اب آپ کو پاس جب وقت ملے آپ اس کو نکالیں اور اس پر یہ عمل کر لیں، اور اس نمک کو آپ پھر کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. کم از کم 21 دن لگاتار آپ نے ایسے ہی اس عمل کو کرتے رہنا ہے 3 دن کے وقفے سے. آپ دیکھیں گے کہ اب بہت بڑی خوشخبری آپ کو ملے گی انشاءاللہ عز و جل. بہت جلد آپ کے مال میں برکت ہو جائے گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ. تو میرے جن بہن بھائیوں نے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان سب کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے. اللہ پاک آپ سب کی حاجتیں مرادیں پوری کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے، اتنا رزق عطا فرمائے کہ آپ خود راضی ہو جائیں. اور اس کے علاوہ میرے تمام بہن بھائی جو کہ دعاؤں میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ضرور ہمیں کمنٹ میں میسج کریں، اور جو آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کیجئے. اس کے علاوہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ضرور ہرگز نہ بھولیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. آپ کا نام بھی دعا میں شامل کیا جائے گا. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. فی امان اللہ.